اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے، ہوا وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا الخیرات پس تم آگے بڑھو نیکیوں کی طرف، اینا جہاں کہیں ما تکونو تم ہو، یاتی لے آئے گا، بکم اللہ تم سب کو اللہ تعالیٰ، جمیعاً سب کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قادر ہے، ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَلْحَقُ البتہ سچ ہے، مِن رَبِّکَ آپ کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر، اما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو، وَمِنْ حَیْثُ اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں، فولی پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث اور جہاں کہیں ما کنتم ہو تم، فولو پس تم پھیر لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف، لئلا یکونا تاکہ نہ ہو، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجتن کوئی دلیل کوئی حجت، الا الذین ما سوائے ان لوگوں کے، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، فلا پس نہ، تخشوہم تم ڈرو ان سے، واخشونی اور تم ڈرو مجھ سے، وَلِأُتِمَّ البتہ میں پوری کروں گا، نعمتی اپنی نعمت، علیکم تم پر، وَلَعَلَّکم اور تاکہ تم، تہتدون ہدایت پا جاؤ، کما جیسا کہ، ارسلنا بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، رسولاً رسول، منکم تمہیں میں سے، یاتلو وہ پڑھتا تھا، علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، وَیُزَکِّیکُم اور وہ پاکیزہ کرتا تھا تم کو، وَیُعَلِّمُکُم اور وہ سکھاتا تھا تم کو، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وَیُعَلِّمُکم اور سکھاتا تھا تم کو، ما لم تکونوا جو نہ تھے تم، تعلمون جانتے، فاذکرونی پس تم یاد رکھو مجھے، یا پس تم ذکر کرو میرا، یا تم یاد رکھو مجھے، اذکرکم میں یاد رکھوں گا تم کو، واشکرولی اور تم شکر ادا کرو میرا، ولا تکفرون اور نہ تم ناشکری کرو میری۔ آج کا سبق جو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ کہ ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، ایک سمت ہے، یعنی ایک قبلہ ہے، ہر مذہب کا ایک قبلہ ہے، ہوا مولیہا وہ رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، یعنی جس طرح پہلی امتوں کے قبلے تھے، اس طرح مسلمانوں کا بھی ایک قبلہ ہے، ہر مذہب والے شخص کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے، جس طرح وہ عبادت، جس طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتا ہے، کیونکہ شریعت محمدیہ بھی ایک مستقل دین ہے، اس کا قبلہ بھی ایک خاص ہو گیا۔ اب حکمت سب پر ظاہر ہو چکی کہ مسلمان اب اس بحث کو چھوڑ کر اب کے دین کے کاموں میں آگے بڑھیں، فاستبقوا الخیرات دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک روز اپنے حقیقی مالک کے سامنے جانا ہے، تم کہیں بھی ہوگے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سب کو اللہ تعالیٰ حاضر کر لیں گے، اس وقت نیکیوں پر جزا اور برے اعمال پر سزا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ جس طرح سفر میں بھی کعبے کی طرف رخ کرنا ہے، اسی طرح گھر میں ہو یا مدینہ میں ہو یا کہیں بھی کسی جگہ بھی ہو، خواہ آپ مکہ کے اندر ہوں یا باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، تو سب نے اپنا رخ جو ہے، اپنا منہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف کرنا ہے، وَمِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، جہاں بھی ہو، بس تم پھیر لو اپنے چہروں کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف،
تاکہ ایسا کیوں کہ جہاں بھی ہو جو ہے مکہ کے اندر ہیں، مدینہ میں ہیں، یا مکہ مدینہ سے باہر ہیں، یا دنیا کے کسی بھی خطے میں ہیں، کہاں بھی ہیں، اپنا جو رخ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رکھنا ہے، تاکہ یہ جو لوگ ہیں تم پر کوئی حجت نہ کرے کہ مسلمانوں کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی علامات میں سے تو ایک علامت یہ بھی تھی کہ ان کا اصلی قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہوگا، اور یہ تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کعبہ کو مقرر کر دیا، تو پھر یہ لوگ کہنے لگے کہ ان کا کبھی قبلہ کوئی اور ہوتا ہے، کبھی قبلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم سب کے سب ایک ہی قبلے کی طرف رخ کر لو، تاکہ یہ لوگ تم پر کوئی حجت، کوئی دلیل قائم نہ کر سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایسے لوگوں کا اندیشہ نہ کرو، ان کے اعتراضات کے جواب میں فکر مت کرو، مجھ سے ڈرتے رہو، ان تمام احکام پر پیروی کرو جن کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں، باقی میرے اعمال جو میں نے حکم دیا ان پہ پورا رہو، اور مجھ سے ڈرو، ان لوگوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنی نعمتیں تم پر قائم پوری کروں گا، اور تم وہ نعمتیں یعنی کہ تم کو آخرت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت میں داخل کروں گا اس وقت جب تم میرے احکام کی تکمیل کرو گے، اور تکمیل کیا ہے کہ اسلام پر قائم رہو اور حق بات کی دوسروں کو بھی تلقین کرو، یہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، یہ ساری آیت یہاں تک، وَيُزَكِّيهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت جو کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں رسالت رکھ، اور ایسا نبی ان میں مقرر کر، ایسا نبی بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھے اور ان کو پاکیزہ کرے اور ان کو سکھائے کتاب اور حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے، فیکم تم میں، کما جیسا کہ ارسلنا ہم نے بھیجا، فیکم تم میں، رسولن رسول، منکم تم ہی میں سے، یاتلو وہ پڑھتا، یا علیکم تم پر، آیاتنا ہماری آیات، وَيُزَكِّيهُمْ اور وہ پاکیزہ کرتا تم کو اور سکھاتا کتاب اور حکمت۔ یعنی ہم نے کعبہ کو قبلہ مقرر کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ دعا تھی کہ ہم نے جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، ایک یہ دعا قبول ہوئی، اور دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں ایک نبی بھیجا جو عظیم الشان نبی، جو تمہیں میں سے ہے اور تم پر اپنی آیات پڑھ کر تم کو سناتا ہے، اور تمہارے جو خیالات ہیں، غلط جہالت کی رسومات ہیں، ان سے تمہارے ذہن کی صفائی کرتا ہے، اور تم کو کتاب الہی کی باتیں بتاتا ہے، ایسی مفید باتیں جن کو تم اس سے پہلے نہ جانتے تھے۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی جو اللہ تعالیٰ نے پوری فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي، تم ذکر کرو میرا، فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، فَاذْكُرُونِي تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَاشْكُرُوا لِي اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی حقیقی اللہ تعالیٰ کی صحیح والی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے ساری چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور تمام چیزوں کا عوض اسے عطا کرتے ہیں جن کو وہ اللہ کی رضا کے لیے بھول جاتا ہے۔ السلام علیکم۔